السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی شاعر اسلام ہے اور ایک مالی عبادت ہے جو ہر مسلمان مالک و نصاب مرد عورت پر واجب ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو نماز عید کی ادائیگی کے بعد سے 12ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ ان تینوں ایاموں میں جب بھی قربانی کی جائے گی ادا ہو جائے گی۔ پہلا دن سب سے افضل ہے، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا دن ہے۔ قربانی کا حکم قرآن مجید میں اس آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ میرے دوستو، قربانی کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اور قربانی کس پر واجب ہے میرے دوستو؟ قربانی واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلا یہ کہ مسلمان ہونا، غیر مسلمان پر قربانی واجب نہیں۔ اور اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں، یعنی مالک نصاب بھی ہونا۔ تو میرے دوستو، قربانی کا نصاب یہ ہے کہ جو شخص 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو، ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا سامان یا تجارت کا مالک ہو اور یہ سامان حاجت اصلیہ سے زائد ہو، تو قربانی کرنے کے لیے ایک مستحب یہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بال منڈوائیں اور ناخن تراشیں۔ یہ عمل مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں۔ اگر کسی نے اس کے خلاف عمل کیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور قربانی کے تعلق سے 10 ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل مقام مقبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ اور ایک مقام پر حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گا۔ اور پھر ایک مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی کرنے میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں ہے۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور بکرا یا گائے بہترین اور قربا ہو اور اچھا ہو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں، حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کی گردن سے جب خون کا پہلا خطرہ گرے گا اس کے عوض تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس وقت یہ دعا بھی پڑھیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری مخلوق کا پالنے والا ہے۔ اور قربانی نہ کرنے والوں کے تعلق سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئیں۔ تو میرے دوستو، قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے۔ اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ 5 سال کا، گائے بھینس 2 سال کی، بکری یا بکرا 1 سال کی۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں۔
اور زیادہ ہو تو افضل ہے، کم ہو تو جائز نہیں۔ ہاں دمبا یا بھیڑ بکرا 6 مہینے کا بچہ ہو، اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیں گائے بھینس کے شرکا میں ایک کافر ہے یا ان میں سے ایک شخص کا مقصود قربانی نہیں بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے میں 7 جو حصے ہیں اس میں سے اگر کوئی گوشت حاصل کرنے کے لیے کافر ایک حصہ مل رہا ہے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رمضان کے